السلام علیکم دوستوں، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے آٹومیٹک تھاٹس کی بات کی تھی اور کوگنیٹیو ڈسٹارشنز کی بات کی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کس طریقے سے ہمارے ذہن میں کچھ تھاٹس ہیں یا سوچیں ہیں جو کہ جڑ پکڑ لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ آٹومیٹائز ہو جاتی ہیں اور خود بخود ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور عموماً یہ نیگیٹو ہوتی ہیں، اور یہ جب نیگیٹو ہوتی ہیں تو پھر یہ ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں ایک کمپلیٹ ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تھاٹس جو ہیں وہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں یا نفسیاتی مسائل ہیں اس کے پیچھے ایک سبب ہے، لیکن یہ ماڈل کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایموشنز اور بیہیویئر کو بھی انٹر کر لیتے ہیں۔ تھاٹس جو ہیں وہ ایک روٹ کاز تو ہے، لیکن یہ تھاٹس جو ہیں وہ کس صورت میں نظر آتی ہیں؟ یہ ہمارے اندر ایموشنل پرابلمس کی صورت میں نظر آتی ہیں، یعنی ہمیں سیڈنس پیدا ہوتی ہے، ہمیں جو ہے وہ افسردگی، پریشانی یا انگزائٹی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسٹریس پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں جتنی بھی نفسیاتی مسائل یا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر جذباتی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگرچہ اس کے پیچھے تھاٹس ہوتی ہیں لیکن اس کی آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشانی کی صورت میں، اسٹریس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور جب ہمارے میں یہ پریشان کن سچویشن پیدا ہوتی ہے، جب ہم فیلنگس کے لیول پر یا موڈ کے لیول کے اوپر اپنے اندر پریشانیوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں یا اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میڈیسن وغیرہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھاٹس کے ساتھ ساتھ فیلنگز اور ایموشنس امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر ہمارا بیہیویئر جو کہ ایک آؤٹ پٹ ہے، جو کہ ہمارا کردار ہے، جو کہ ہم ایکچوئل میں کرتے ہیں، وہ بھی پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اصل میں ایک سائیکل بن جاتا ہے کہ جو آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں یا جو ڈیفیٹسٹ قسم کی تھاٹس ہوتی ہیں یا پریشان کن تھاٹس ہوتی ہیں، یہ ہمارے میں پریشان کن فیلنگز پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہ جو پریشان کن فیلنگز ہیں یہ ہمارے سے ایسے بیہیویئر سرزد کرواتی ہیں جیسے کہ ہمارے میں فٹیگ آ جائے گی، لیک آف انرجی آ جائے گی، ہم پروکریسٹینیٹ کریں گے، چیزوں کو ٹالنا شروع کر دیں گے، ہمارا موڈ اس طرح کا ہوگا کہ ہم لیتھارجک رہیں گے، کام میں ہماری دلچسپی نہیں لگے گی۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے بیہیویئر میں نظر آئیں گی، اور جب یہ بیہیویئر سرزد ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر ایک ویشس سائیکل بن جائے گا، کیونکہ یہ بیہیویئر پھر مزید اسی طریقے کی تھاٹس کو پروڈیوس کرے گا۔ تو اب ایسے صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سائیکل کو بریک کرنا ہے، اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اینالائز کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنی آٹومیٹک تھاٹس کو کس طریقے سے ریکگنائز کر سکتے ہیں، اب ایک کام آپ کے لیے یہ آ گیا ہے کہ آپ اپنی تھاٹس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ یہ تھاٹس جو ہیں کس طریقے کا ایموشن ٹریگر کرتی ہیں۔ یہ ایک مشکل کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات ایموشنز جو ہیں وہ ملے جلے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس میں 5 قسم کے ایموشنز جو ہیں وہ بائی برتھ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں اینگر شامل ہے، جس میں فیئر شامل ہے، جس میں ڈسگسٹ شامل ہے، جس میں سرپرائز شامل ہے، اور جس میں لو شامل ہے۔ تو یہ ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود تو ہیں، لیکن ان کے کمبینیشنز جب بنتے ہیں تو بے تحاشا قسم کے ایموشنز ہم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خصوصاً اگر ہم نیگیٹو ایموشنز کی بات کریں تو اس میں گلٹ شامل ہے، اس میں فرسٹریشن شامل ہے، اس میں فٹیگ شامل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مایوسی شامل ہے، افسردگی شامل ہے، تو انوائنس شامل ہے۔ بہت ساری ٹائپ کے ایموشنز ہیں جن کی ویریشنز بہت ساری بنتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو ریکگنائز کریں جب بھی ہم کسی پرابلمیٹک تھاٹ کا شکار ہوں یا کسی بھی پرابلمیٹک سچویشن کا شکار ہوں۔ اصل میں جب کوئی سچویشن نیگیٹو ہوتی ہے اور ہم اس کا سامنا کرتے ہیں تو پھر ہمارے میں آٹومیٹک تھاٹس جو کہ ہمارے اندر آلریڈی پروڈیوس ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایک چین ریئیکشن شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ چین ریئیکشن ہمارے اندر کچھ ایموشنل پرابلمس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ایموشنز کو، جس طرح ہم نے تھاٹس کو ریکگنائز کیا تھا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک سجیشن دی تھی کہ ہم اپنا تھاٹ ریکارڈ اسٹیبلش کریں، اور اپنے نیگیٹو تھاٹس کو جب بھی ہم کسی ایموشنل سچویشن میں آتے ہیں، کسی ایسی سچویشن میں آتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی سیٹ بیک ملتا ہے اور ہمارے نیگیٹو ایموشنس پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ہم اس کے بیہائنڈ جو تھاٹس ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب اسٹیج 2 پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ان ایموشنس کو بھی ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ایموشنس جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت ملی جلی کیفیت میں موجود ہوتے ہیں۔ اصل میں جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے ایموشنس کو سمجھنا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کسی ایموشن کی گرفت میں ہوتے ہیں، کسی فیلنگ کی یا موڈ کی گرفت میں ہوتے ہیں، آپ بہت پریشان فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر ایموشنس کو اس وقت ریکگنائز کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ ہمارے میں ایک میٹا کوگنیٹو صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم ایموشنس کے اندر رہتے ہوئے بھی اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں اور آبجیکٹیولی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے سوٹیبل ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کسی شدید ایموشن کا شکار ہوں، جیسے کہ آپ بہت افسردہ ہوں یا بہت غصے میں ہوں،
تو اگر آپ اس وقت اس چیز کو نوٹ نہیں کر سکتے یا اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، آبجیکٹیولی نہیں دیکھ سکتے، دور رہ کر نہیں دیکھ سکتے، تو جب آپ اس ایموشن کی گرفت سے باہر آ جائیں تو پھر آپ اپنی ایموشنل زندگی کا بھی ایک ریکارڈ اسٹیبلش کرنا شروع کریں. آپ کوشش کریں کہ روزانہ اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو 2 دن میں، 3 دن میں یا ہفتے میں ایک بار آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں کس کس طریقے کے ایموشنل چینجز آئے ہیں، کون کون سی سچویشنز تھی جن سچویشنز نے کچھ چیزوں کو یا کچھ ایموشنز کو یا کچھ تھاٹس کو ٹریگر کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے اندر افسردگی، بے چینی، چڑچڑاپن، مایوسی، اس طریقے کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم جب ایموشنز کو آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اس کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ کی کامن آبزرویشن ہوگی، جیسے کوئی شخص بہت زیادہ غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے اور وہ کچھ غلط کر لیتا ہے، کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیتا ہے جو کہ اس کو نہیں لینا چاہیے تھا، اور پھر جب وہ بعد میں جب غصے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اس ٹائم پر وہ زیادہ بہتر اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس پہلے والی غصے کی حالت کو آبجیکٹیولی دیکھ سکے. بعد میں اس کو بعض اوقات گلٹ ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا اس ٹائم پہ، غصے میں جس بات میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس سے پہلے کہ آپ کوئی غلط فیصلہ کر لیں غصے کی کیفیت میں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ اس ایموشنل کنڈیشن سے باہر آ جائیں تو آپ ایک ہیبٹ اسٹیبلش کر لیں کہ آپ اپنے ایموشنز کو اینالائز کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کو لکھیں گے. جب ایک ڈائری آپ مرتب کریں گے اپنے آٹومیٹک تھاٹس کی بھی اور ڈائری مرتب کریں گے اپنے ایموشنز کی بھی، تب آپ جو ہے اس کو ایک تھرڈ پرسن کی طرح دیکھ سکتے ہیں. جس طرح آپ کا کوئی دوست ہے یا کسی کو آپ مشورہ دیتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے اپنی پریشانی رکھتا ہے، تو ہم کافی ڈیٹیچ وے میں اس کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ہم ڈیٹیچ نہیں ہو سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم جب اس طریقے سے ایک ڈائری اسٹیبلش کرتے ہیں یا ریکارڈ اسٹیبلش کرتے ہیں یا اپنے ایموشنز کا تجزیہ کرتے ہیں، تو پھر ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں ایموشنز کو. تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو یہی سجیشن دینی تھی کہ بنیادی طور پر صرف آٹومیٹک تھاٹس جو ہیں وہی کاز نہیں ہے، بلکہ بہت انسان کیونکہ ایک بڑی کمپلیکس سی چیز ہے، تو اس میں بہت سارے جو فیکٹرز ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اپنی تھاٹس کو بھی، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اپنے ایموشنز کو بھی، اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اپنے بیہیویئر کو بھی. بعض اوقات بیہیویئر جو ہے، جو ہم کر گزرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں پھر کلو دیتا ہے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا. جیسے غصے کے عالم میں نے کہا، ہم کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے توڑ دیتے ہیں، بعد میں ہمیں افسوس ہوتا ہے. کوئی موبائل فون ہے میرے ہاتھ میں اور میں غصے میں آ کے اس کو اٹھا کے پھینک دوں، بعد میں مجھے افسوس تو ہوگا. لیکن یہاں پر صرف افسوس کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سائیکولوجیکل سفرنگ سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آبجیکٹیولی ریشنل انداز میں، ایک ٹھنڈے انداز میں اپنے تھاٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ایموشنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. دوستو، ایک اور ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اوور آل اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، جس میں ہم اپنے تھاٹس کو، ایموشنس کو، سب کو کنسیڈر کریں اور ایک جامع طریقہ اختیار کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں بھی آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں. آپ کا بہت شکریہ.